رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا، کھیل تماشے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا حاجات میں، مشکلات میں، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ اوروں کی نام کی تحریمات کی، نظریں نیازیں منتیں منوتی چڑھاوے دیے، یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ دنیا کی زندگی نے انہوں کو کیا دیا؟ دھوکہ دیا۔ دنیا کے اندر کیا ہو گئے؟ منہمک ہو گئے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہنا ہے، قرآن کے ذریعے ان کو تبلیغ کرنی ہے، ڈراتے رہنا ہے۔ کیوں؟ ان تبصل نفس بما کسبت، تبصل ابصال سے ہے، ابصال کا معنی ہوتا ہے روکنا اور یا محروم کرنے کے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے ان کو نصیحت نہ کی تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہاں، جس وقت وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کفر شرک عناد کی وجہ سے جس وقت ہلاک ہو گئے، اللہ کا عذاب آ گیا، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی ان کا حمایتی، اللہ کے علاوہ کوئی ان کا دوست اور کوئی مددگار اور نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زخرف کے آخر میں بالکل کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ سفارشی سمجھتے ہو، وَلَا يَمْلِكُونَ، وہ مالک نہیں ہے، وہ اس کا اختیار نہیں رکھتے سفارش کرنے کا۔ اور سورۃ یونس کے اندر ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، مشرکین کہتے تھے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ ہمارے جو بابے ہیں یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہماری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کی عبادت اور سور و پکار اور ان کے نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے کام کروا دیتے ہیں اور اللہ کے ہاں ہماری کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، شفاعت کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اگر تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے گرفتار ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تو پھر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی سفارشی اور کوئی ولی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت وہ عذاب میں گرفتار ہوئے نا، تو اس وقت وہ کل قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کے طور پہ کیا دیں گے کہ ہم فدیہ دیتے ہیں، یہ چیزیں لے لو، کیا کرو؟ ہمیں عذاب سے بچا لو، ہمیں چھٹکارا عذاب سے مل جائے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کا جتنا بھی خلا ہے، زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اتنا اگر اور بھی ہونا، وہ القیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دیں، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤخذ منہا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں نا جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ آج گرفتار ہو گئے، آج کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ لیکن ان کا پینا کیا ہے؟ کھولتا ہوا پانی، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ یہ دردناک عذاب اور کھولتا ہوا پانی انہیں کیوں دیا؟ کیا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ کیا ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وما ظلمناہم، ہم کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتے، بما کانوا یکفرون، سبب یہ بنا کہ انہوں نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ کفر شرک کیا۔ کیا کیا؟ کفر و شرک کیا، اپنے دین کو کیا بنایا؟ کھیل اور تماشا بنایا، دنیا کے اندر مغرور ہو گئے، دین کو ترجیح نہیں دی، دنیا کو ترجیح دی۔
آخرت کو ترجیح نہیں دی، کس کو ترجیح دی؟ دنیا کو ترجیح دی، ہدایت کو ترجیح نہیں دی، گمراہی کو اختیار کیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے توحید کو چھوڑا، ہدایت کو چھوڑا، اور کفر و شرک اور بدعات کے اندر جس وقت وہ مغرور ہو گئے نا، غرق ہو گئے، اس وجہ سے ہم نے کیا دیا؟ ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ کل کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا ونرد علی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ۔ ہاں، زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور تمام جاندار چیزوں کا روزی رساں کون ہے؟ اللہ۔ مالک، مختار، کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رساں، نفع نقصان کا مالک اور غیب دان زمین و آسمان کے اندر کون ہے؟ اللہ۔ جس وقت یہ ہے تو میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے نا، جس وقت یہ ساری چیزوں کا انتظام کرنے والا، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ روزی رساں اللہ سے، ہمارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس وقت ساری چیزوں کا مالک خالق اللہ ہے تو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کریں جو ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا، رب کو چھوڑا، ان کو پکارا جو ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اللہ کی ہدایت کرنے کے بعد کیا ہم اب الٹے گمراہی میں پھر جائیں؟ گمراہی کو اختیار کر لیں؟ اس شخص کی مثال اس طرح میں نا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کَالَّذِی اسْتَاوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حَیْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ یَدْعُونَهُ إِلَى الْہُدَىٰ ائْتِنَا، جس کو شیطان نے چھوا، کیا؟ جس کو شیطان نے چھوا، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی، اب وہ کیا پھر رہا ہے؟ سرگردان پھر رہا ہے، کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر چلتا ہے، اس کو کوئی اچھے بری کی تمیز نہیں ہے، جو اصل اس کا محور تھا اس کے کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا، اصل رستے سے کیا ہو گیا؟ بھٹک گیا۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال اس طرح میں جس طرح سیدھے رستے سے جو بھٹکا نا، گمراہی والا رستہ اختیار کیا، بدعت اور رسومات والا رستہ اختیار کیا، اس شخص کی مثال اس طرح میں جس کو شیطان نے چھوا اور اس کا عقل ٹھکانے نہیں رہا۔ اب وہ اس کو ساتھی تو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں کہ آ جا ہمارے ساتھ صراط مستقیم کے اوپر آ جا، لیکن وہ آتا نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کل ان ھدی اللہ ھو الھدی، میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے نا، اللہ ہی کا کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ اللہ ہی کا کیا ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ بے شک اللہ ہی کی کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر قل ھل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یتبع، ہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہیں کیا کرے؟ سیدھا رستہ دکھائے، ہدایت کا رستہ دکھائے۔ لیکن قل اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی سیدھا رستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ احق ان یتبع، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت ہم ہیں سیدھا رستہ دکھانے والے، ہم ہیں ہدایت کا رستہ دکھانے والے، ہم ہیں، تو پیروی بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اسی کی کرنی چاہیے نا۔ ہاں، جو خود بھی سیدھا رستہ نہیں پاتا، کیا وہ زیادہ حقدار ہے اس کی پیروی کی جائے یا جو سیدھا رستہ دکھاتا ہے اس کی پیروی کی جائے؟ جو حق کی پیروی کا ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے کیا کیا جائے؟ اس کی پیروی کی جائے۔ تو اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ کیا حقیقی رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم فرما بردار ہوں، کس کے؟ اپنے پروردگار کے۔ اپنے پروردگار کے۔ کون پروردگار؟ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آگے ہے
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اپنا سر جھکانا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی چڑھاوا دینا کس کے نام کا دینا ہے؟ اللہ کے نام کا دینا ہے۔ وَاتَّقُوهُ، اس سے ہر وقت کیا کرنا ہے؟ ڈرنا ہے، شرک سے بچنا ہے، اور اس کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈرنا اس لیے ہے، عبادت اس لیے کرنی ہے کہ ہم کل قیامت کے دن کس کے سامنے حاضر ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی کیا کرنی ہے؟ تیاری کرنی ہے۔ اللہ رب الرحمن تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو لعباً و لہوا، کھیل تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا انہیں دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ، اور نصیحت کیجیے اس قرآن سے، ان تبصل نفس، ایسا نہ ہو کہ ہلاک ہو کوئی نفس، بما کسبت، اپنے کیے کے بدلے، لیس لہا من دون اللہ، پھر نہ ہو اس کا اللہ کے سوا ولی ولا شفیع، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ ادا کرے پورا پورا تاوان، لا یؤخذ، تو وہ بھی قبول نہ کیا جائے گا، منہا، اس سے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ابسلوا، ہلاک کیے گئے، بما کسبوا، اپنے برے کاموں کے بدلے، لہم شراب من امیم، ان کا پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، اس کو جو نہ نفع دے ہم کو اور نہ نقصان، نرد علی اعقابنا، اور پھر ہم پھیر دیے جائیں الٹے پاؤں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ ہدایت کر دی ہم کو اللہ نے، کالذی استہوتہ الشیاطین، اس شخص کی طرح جسے بہکا دیا ہو شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں، حیران کر کے، لہو، اس کے، اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ اس کے دوست اسے بلا رہے ہیں سیدھے رستے کی طرف، ائتنا، کہ چلا ہمارے پاس، قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم ہے کہ ہم فرما بردار ہوں جہان کے پروردگار کے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرتے رہو اس سے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس کے حضور میں تم جمع کیے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔